السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ڈرون جو آپ کے لیے فوٹیج بنائی ہے میں نے بڑی ڈیٹیل میں بنائی ہے۔ 2 دن کی ورکنگ ہے میری ڈرون کے ساتھ، اور یہ میں نے سٹارٹ کی ہے اڈیالہ روڈ سے، خسالہ کے مقام پہ جہاں پہ انٹرچینج بن رہا ہے رنگ روڈ کا۔ اور یہ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں فوٹیج، یہ جا رہا ہے راستہ ٹورڈز چکری انٹرچینج کی طرف۔ چکری انٹرچینج جو بنے گی وہ ٹوک پڑ کے مقام پہ بنے گی، جو یہاں سے تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ جو ایریا ہے اس وقت دریائے سوانگ کے مقابلے میں اس کا جو سطح سمندر سے ہائٹ ہے وہ دریائے سوانگ کے مقابلے میں، جہاں پہ یہ رنگ روڈ بنے گی اس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، اور وہ جو دریائے سوانگ ہے وہ کافی نیچے ہے، اور یہاں سے جب اوپر کو یہ روڈ لے کے آئیں گے تو اس روڈ کو کافی زیادہ کٹنگ کرنی پڑے گی۔ ابھی سے آپ دیکھیں گے کہ ایف ڈبلیو او کی مشینری جو ہے وہ کٹنگ کرنے میں مصروف ہے، اور کیونکہ ان کو کٹنگ اس لیے زیادہ کرنی پڑے گی کہ کیونکہ آگے نیچے کافی اترائی ہوگی، اور اس کے بعد وہاں سے جو ٹریفک آئے گی چک ولی خان روڈ کی طرف سے وہ ان کو چڑھائی چڑھنی پڑے گی، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ بائی پاس بھی ہے، اور اس کو رنگ روڈ بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس پہ ہیوی ٹریفک ہوگی۔ جو ٹیکسلا کی سائڈ سے آ رہی ہیں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کرش آتی ہے، اور اس کے علاوہ ریت بھی آتی ہے لارنس پر والی سائڈ سے، تو ہیوی اس کے علاوہ بھی جو ہیوی جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ چلتی ہے، تو لہٰذا ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے بہت زیادہ اترائی اور جو چڑھائی ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہیوی ٹریفک کے کلر کہار پہ، تو اس لیے اس چیز کو تو ذہن میں ہوگا ہمارے جو پلاننگ والے ادارے ہیں، نیسپاک نے میرے خیال اس کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اور اس کو ایگزیکیوٹ پروجیکٹ کو جو کر رہا ہے ایف ڈبلیو او کر رہا ہے تھرو اپنے کانٹریکٹرز، تو اس لیے ان کو اس چیز کی خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ بہت زیادہ یہاں پہ نہ اترائی ہونی چاہیے نہ چڑھائی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایریا تھوڑا سا مشکل ہے، کٹنگ کرنی پڑے گی انہیں، اور لیکن اٹس پارٹ آف کنسٹرکشن، اس کو اچھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا انہیں۔ اور یہاں سے میں اپنا جو ڈرون ہے اس کا رخ رائٹ سائڈ پہ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سگنل دے رہا ہے کہ مزید وہ آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ زیادہ جانے کی صورت میں پھر وہ پرابلم کا بھی شکار ہو جاتا ہے، ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہیں سے اس کو آپ کو اس پورے علاقے کا ویو کراتے ہوئے فضائی جو ہے وہ ویو کرتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے ابھی چند سیکنڈ بعد آپ کو خسالہ ڈیم نظر آئے گا۔ اس خسالہ ڈیم کی سائڈ پہ جو ہے وہ خسالہ گاؤں ہے، خسالہ گاؤں، اور اس کے اوپر جو ہے خسالہ جو ہے ڈوک بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خسالہ بیک سائڈ پہ جو گاؤں ہے اس کے ساتھ ڈیم بھی ہے، اور ڈیم کے سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کی کٹنگ ہوئی ہے، کوئی براؤنش سی لگ رہی ہے، تو یہ بھی ایک سوسائٹی ہے، اس کا ایریا ہے روڈن انکلیو کا۔ اور اب آپ رائٹ سائڈ پہ جب آتے جائیں گے تو آپ کو یہ رنگ روڈ جو ہے وہ نظر آئے گی، جو اس کے بالکل نیچے جو ایریا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اڈیالہ روڈ ہے، اور اڈیالہ روڈ پہ انٹرچینج بنے گی، پھر آگے یہ راستہ جا رہا ہے دریائے سوانگ سے ہوتا ہوا پھر آگے ٹورڈز چکویلی انٹرچینج کی طرف جائے گا۔ تو یہ جو فوٹیج بنائی جا رہی ہے یہ بھی وہیں سے بنائی جا رہی ہے خسالہ انٹرچینج سے، اور اس فوٹیج کا تو آپ کو بیک سائڈ تو میں دکھا چکا ہوں جو کہ چکری روڈ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ خسالہ ڈیم ہے، اور یہ جو رنگ روڈ ہوگی اس کے رائٹ سائڈ پہ خسالہ ڈیم ہے اور لیفٹ سائڈ پہ جاوا ڈیم ہے، اور ابھی یہ جو آبادی آپ دیکھیں گے رائٹ سائڈ پہ یہ خسالہ خرد کی ہے۔ خسالہ خرد کا کچھ جو گاؤں ہے اڈیالہ روڈ کی رائٹس پہ آ جاتا ہے، کچھ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے، تو اڈیالہ روڈ اس کے بیچ میں سے گزر رہی ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جو ایریا ہے وہ آگے ٹلہ سے آگے ادوال سے آگے پھر یہ چکری روڈ کی طرف موٹر وے کی طرف نکل جاتا ہے، جبکہ رائٹ سائڈ پہ جو کیمرہ جس سائڈ پہ موو کر رہا ہے
یہ ایریا جو ہے اڈیالہ جیل کی طرف کا ایریا ہے۔ اڈیالہ جیل جہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور بیریا ٹاؤن جو ہے آخری اس کا سیکٹر عوامی 3 روز گارڈن اور یہ فیس 8 کی ایکسٹینشن بھی اسی سائٹ پہ کوئی 12 کلومیٹر آگے فاصلے پہ ہے۔ اور ابھی یہ آپ گاؤں جو ہے اڈیالہ سے آپ دریائے سوانگ کی طرف ویو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف جو ابھی دوبارہ میں آپ کو رنگ روڈ کی طرف ہی لے کے آؤں گا، اور یہ تو اس علاقے کا ویو کرانا مقصد تھا کہ اس روڈ کے ساتھ ساتھ کتنا خوبصورت ایریا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس ایریا میں ابھی زیادہ تر گندم کی فصل لگی ہوئی ہے، لیکن اس علاقے کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سبزیاں کاشت کرتے ہیں، جو کہ آپ اکثر جو پنڈی اسلام آباد میں آپ کو فریش ویجیٹیبلز نظر آتی ہیں، وہ اسی علاقے میں سے اسی علاقے کی پیداوار ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انٹرچینج کو جو کہ جا رہا ہے آگے کی طرف تریائیا سے آگے پھر یونین کونسل جٹا آئے گی، جٹا سے آگے پھر بسالی کی طرف نکلتا ہوا بانڈ کی طرف چلا جائے گا۔ اب یہ آگے میں اس کو مزید کیمرے کو لے کے جاؤں گا، جہاں سے آپ دیکھیں گے دریائے سواں جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور اس دریائے سواں کے اوپر ایک بڑا برج بننا ہے، کیونکہ بڑا دریا ہے اس کے اوپر اچھا مضبوط برج بنے گا، اور اس رنگ روڈ کا سب سے بڑا برج یہی ہوگا۔ یہ بیچ میں دریائے سوان سے پہلے کی چھوٹا سا ایک نالا ہے، یہاں پہ اس کے لیے کلوٹ تیار ہوگی تاکہ پانی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے جو رائٹ سائڈ پہ جانا ہے اس پانی نے اسی سائڈ پہ اتر آئی ہے تو تاکہ وہ جا سکے۔ یہ جو آپ چھوٹا سا نالا دیکھ رہے ہیں، اس سے آگے کوئی 500 میٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا دریائے سواں کا بھی آپ کو خوبصورت ایریل ویو کرواتے ہیں، کیونکہ اوپر سے دیکھنے کا ایک اپنا مزہ ہے، اور روڈ پہ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو وہ چیز آپ وہ ویو نہیں کر سکتے ہیں جو ڈرون کیمرہ ہمیں ویو کروا کے دکھاتا ہے۔ تو میری بھی خواہش تھی کہ تاکہ میں نے ایک ڈرون ارینج کیا، اور خود بھی میں اس کو ویو کرنا چاہ رہا تھا اس رنگ روڈ کو، اور میرے ساتھ آپ بھی اس کو ویو کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس وقت ہیوی مشینری جو ہے جس میں ڈرلنگ مشین ہے اور کٹنگ کی بھی اور بھی مشینیں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ بیسیکلی یہ پائلنگ کا ورک ہونا ہے، اور پائلز کے اوپر ہی اس کو اٹھایا جائے گا برج کو۔ اب یہ جو دوسری میں ابھی فوٹیج آپ یہ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ دریائے سواں کی دوسری طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ اب یہ جو دریائے سواں کی جو دوسری سائڈ ہے، جو پہلے میں نے دکھائی ہوئی تھی اڈیالہ والی سائڈ ہے، یونین کونسل اڈیالہ کا ایریا آتا ہے۔ اب یہ جو دریائے سواں کی آپ دوسری سائڈ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تریائیا یونین کونسل ہے، یہ روات کا علاقہ ہے جس کو تھانہ روات کہا جاتا ہے، یہ بیریا ٹاؤن ہو گیا، اور یہ بھی جتنا بھی تریائیا جٹا بسالی یہ سارا تھانہ روات کی حدود میں آتا ہے۔ تو اس ایریے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو رنگ روڈ کی ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے۔ اب یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریائے سواں پہ جہاں پہ برج بنے گا، اس کی جو چکبیلی والی سائڈ پہ بھی روڈ جائے گا تو یہ بھی ہائٹ آئے گی، اور اگر چکری کی سائڈ پہ بھی جائے گا تب بھی ہائٹ آنی ہے، کیونکہ دریا آپ کو پتہ ہے وہ نیچے ہی ہوتے ہیں، اور یہاں سے بھی اب ان کو کافی کٹنگ کی ضرورت آئے گی، کیونکہ یہ دریائے سواں کے جو اب طرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو سائڈ، یہ ساری کی ساری جس کو کہا جاتا ہے اس مقامی زبان میں گارڈ۔ اب گارڈ کو کٹنگ کے لیے ان کو وقت لگے گا، اور پلین ایریے کو تو مشکل نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کو تھوڑا سا مشکل پیش آئے گی۔ اب جہاں سے میں یہ اس وقت ڈرون سے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ یونین کونسل تریائیا ہے، اس کے یونین کونسل تریائیا کا ہی آفس ہے جس کے اوپر سے میں وہیں سے کھڑے ہو کے ڈرون آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ جو گاؤں ہے وہ تریائیا آتا ہے، رائٹ سائڈ پہ میامدہ ہے، اور مزید آگے رائٹ سائڈ پہ انپر ہے گاؤں، ساتھ اس کے چھپر ہے، چھپر کے ساتھ گوگڑا ہے، اور یہ جو رائٹ سائڈ پہ جو رنگ روڈ کے گاؤں آ جائیں گے۔ یہ جو گاؤں میں نے آپ کو بتائی ہیں یونین کونسل تریائیا کے گاؤں ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ جو گاؤں آتے ہیں تریائیا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، پھر ساتھ میں
اس کے ٹھٹھا بھی ہے، گدپر بھی ہے، جبڑ میانہ بھی ہے، لڑی میانہ بھی ہے، پھر اس کے علاوہ ڈیرا گاؤں بھی ہے، اور ڈیرا گاؤں کے بالکل جو ہے وہ بیریا فیس 8 کا جو آخری سیکٹر ہے روز گارڈن، وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، کچھ دوست احباب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا اس رنگ روڈ کا، تو میں آپ کو یہ ابھی فی الحال کلیئر کر دوں کہ اس روڈ کے اوپر، رنگ روڈ کے اوپر، جب تک اس ایریے میں، جیسے جہاں پہ میں اس وقت آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں، یہ 3 کا ایریا ہے، یہاں پہ اگر بنتی ہے انٹرچینج کوئی مزید فیوچر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اگر اس کا لاجیکل دیکھا جائے تو یہ کہ یہاں پہ انٹرچینج بن سکتی ہے، جو کہ بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے اور آس پاس کی آبادی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پہ نہیں بناتے تو اس سے آگے ایک اور جگہ ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، بڑی قریب ہے بیریا ٹاؤن کے، اور ڈی ایچ اے کے بھی کافی قریب ہے، تو بٹیا نوردین ہے، وہاں پہ وائی بنتی ہے 2 روڈ کی، اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی تو ان کو روات ٹی چوک سے ایک روڈ کو اس سائڈ پہ لانا چاہیے، چاہے وہ میرا موڑا پہ لے کے آئیں نئی روڈ کو، چاہے وہ یہاں پہ بٹیا نوردین پہ یا یہاں پہ تریا میں لے کے آئیں، یہ ان کو ایک کسی نہ کسی سٹیج پہ بنانی پڑے گی، ہو سکتا ہے یہ ان کی پلاننگ ہو، لیکن اس کا مجھے اس وقت علم نہیں ہے۔ اگر وہ ایک مزید روڈ بنتی ہے اور یہاں پہ انٹرچینج بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی بیریا ٹاؤن کو بہت فائدہ ہونا ہے۔ ادروائز ابھی بیریا ٹاؤن کو تو آپ کو پتہ ہے کہ جو درائے سواں ہے، سواں کیمپ سے یہاں تک جو بیریا ٹاؤن کا آخری سیکٹر ہے 20 کلومیٹر تو یہ بن جاتا ہے، تو لہٰذا وہاں سے جو سیکٹر بیچ والے سیکٹر ہیں ان کو، ان کے رہائشیوں کو اس روڈ تک آنے کے لیے وہ بھی جو انٹرچینج استعمال کریں گے، وہ اڈیالہ روڈ پہ جو خسالہ والی کریں گے تو اچھا خاصا ان کو ٹائم لگ جائے گا، تو لہٰذا یہ ریکوائرمنٹ اس علاقے کی ہے کہ یہاں پہ ایک مزید انٹرچینج کی ضرورت ہوگی۔ تو ابھی جو آپ اس وقت یہ ویو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، یہ رائٹ سائڈ پہ جو ایریا ہے وہ موڑا پھپھرا کا علاقہ آتا ہے، اور اسی سائڈ پہ جو ہے وہ گاؤں ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، انپر چھپر کے ساتھ جو گاؤں ہے، چلیں ابھی ذہن میں آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ جو آپ اس وقت لیفٹ سائڈ پہ ایریے کو اکثر کہا جاتا ہے کہ شاید بیریا ٹاؤن نے اس کو پرچیز کیا ہوا ہے، اور فیس 8 کی ایکسٹینشن اسی سائٹ پہ آنی ہے، جن لوگوں کی فائلز ہیں، اور بیریا ٹاؤن اسی سائٹ پہ پلاٹنگ کر کے ان کو پلاٹ دے گا، لیکن ابھی فی الحال ان کو تو انتظار کرنا پڑے گا۔ بیریا ٹاؤن کے حالات تو اس وقت کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ مزید کسی سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کر سکے، جو آلریڈی پروجیکٹ چل رہے تھے وہ بھی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ بھی فی الحال انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے، تو جب تک اس کے معاملات بہتر نہیں ہوتے اس ایریے میں بیریا ٹاؤن جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا اب مشکل ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اس وقت جو ڈرون کیمرہ ہے میرا ڈرون، اس کے بھی سگنل کم ہوا چاہتے ہیں اس وقت، وہ بھی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کو یہاں سے ٹرن لے کے واپس بلایا جائے، اور اس کے بعد میں یہاں سے آگے مزید اپنی ٹرانسپورٹ پہ آگے جاؤں گا، وہاں سے یہ جو کمال پر کا جو گاؤں ہے اس کے پاس سے میں مزید جو آپ کے لیے بھی ویڈیو بنے گی، آپ اس کو بٹیا نوردین تک بڑے آرام سکون سے دیکھ سکیں گے۔ اور یہ جو آپ اس وقت ایریا دیکھ رہے ہیں یہ خطہ پٹھوار کا ایک ٹپیکل ایریا علاقہ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہیں پہ وہ ٹیلے ہیں، کہیں پہ دندیاں ہیں، کہیں پہ وہ گاڑے ہیں، اور کہیں پہ فصل ہوتی ہے، ان ایون سا ایریا ہوتا ہے۔ بارسی سارا کا سارا جتنا بھی خطہ پٹھوار کا ایریا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بارانی ہی ہوتا ہے۔ تو اب میں اس کمال پر جو گاؤں ہے اس کے پاس پہنچ چکا ہوں، یہاں سے آپ کے لیے جو ڈرون بنائی جا رہی ہے اس میں آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں آگے، وہ آپ کو کمال پر گاؤں نظر آئے گا، کمال پر کے سامنے جو ہوگا موڑا پھپھرا ہے، موڑا پھپھرا کی بیک سائڈ پہ
کٹاریاں کے ساتھ کھنگر جو میرا اپنا گاؤں ہے، بلکہ پچھلے ویڈیو میں نے اپنے گاؤں کی پوری آپ کو ڈیٹیل میں جو تھا وہ ڈرون کے ذریعے فوٹیج میں سیر بھی کروا چکا ہوں، اور یہ ایریا رہ گیا تھا وہاں سے جو اپنے گاؤں سے رنگ روڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی، اور اب رنگ روڈ باقاعدہ آپ رنگ روڈ کی یہی سمجھیں کہ اوپر سے ہی آپ فضائی جو ہے جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ پرانی روڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، نکڑالی روڈ ہے جو کہ گورکھپور اڈیالہ روڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مختلف گاؤں کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی اس سائڈ پہ آتی ہے، اور یہ جو گاؤں ہے وہ کلماپر ہے، اس کے بیچ میں سے گزرتی ہے۔ اس سے گزرنے کے بعد پھر آگے ساتھ اگلا جو گاؤں آ جائے گا وہ لیلا گاؤں آ جائے گا۔ تو یہ یہاں سے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اتنا مشکل سیکشن نہیں ہے اس کا رنگ روڈ کا، اور اس کو جو لمبی چوڑی کٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو جسٹ انہوں نے پلان کرنا ہے اور پلان کر کے تو اس کو سیٹنگ کر دینی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ رنگ روڈ کا بیڈ بنایا جاتا ہے بڑی ہیوی ٹریفک چلنی ہے، یہ 3 لین جو آنے کے لیے ہوں گی، 3 لین جانے کے لیے ہوں گی، 350 فٹ چوڑی روڈ ہوگی، اس کی جو ایکسیس ہوگی وہ لمیٹیڈ ہوگی، تھرو انٹرچینجز ہوگی، ہر جگہ سے آپ اس کو اپروچ نہیں کر سکیں گے، اس کو خاص جو انٹرچینج کے ذریعے سے اپروچ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی اس کی 5 انٹرچینجز ہیں، پہلی جو ہے وہ بانٹ کے مقام پہ ہے جی ٹی روڈ جو کہ رواس سے کچھ 7 کلومیٹر ہے، دوسری چک بلی خان روڈ پہ میرا موڑا کے مقام پہ، تیسری اڈیالہ پہ خسالہ خورد کے مقام پہ، چوتھی اس کی جو چکری روڈ پہ الحرم سٹی کے پاس ٹوک پڑ پہ، اور 5ویں جو ہے وہ انٹرچینج بنی ہوئی ہے ٹھلیاں کے اوپر، اس کو صرف کنیکٹ کرنا رہتا ہے۔ تو یہ اس وقت آپ جس ایریے کو دیکھ رہے ہیں یہیں سے رنگ روڈ گزر رہی ہے، اور یہ بڑا خوبصورت سا ایریا ہے۔ لوگوں کے بھی آج کل کافی خدشات ہیں اس حوالے سے، جب ان سے بات ہوتی ہے، کافی میں نے اس حوالے سے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ابھی تک جو گھر گر چکے ہیں ان کا معاوضہ نہیں ملا، حکومت وقت سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، اپنے گھروں میں نہیں ہیں، عزیز و اقارب کے گھروں میں وہ فیملی کے ساتھ اور سامان کے ساتھ شفٹ کر بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی، بڑے مشکل میں ہیں، تو لہٰذا ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ گھروں کا معاوضہ ادا کیا جائے، اور ساتھ ساتھ زمین کا بھی معاوضہ ادا کیا جائے تاکہ وہ اپنا گھر بنا کے اچھے طریقے سے اپنے گھروں میں شفٹ ہو سکیں۔ کچھ دیکھیں مشکل تو یہ رنگ روڈ میں ڈیفینیٹلی انتظامیہ کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، زمین کی ایکوزیشن، اس کی مارکیٹ ریٹ، اور اسی طریقے سے جو ان کو گھروں کی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تو 19 اور 20 اسکوائر فٹ کے حساب سے بن جاتے تھے گھر، لیکن اب ریٹ جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے، مارکیٹ کا ریٹ، تو 3000 تو منیمم ریٹ ہونا چاہیے جو کہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے، تاکہ اس پہ وہ 3000 پر اسکوائر فٹ کے حساب سے گھروں کا۔ اچھا، اب یہ جو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یہ اس وقت بٹیا نور الدین کا علاقہ ہے، جہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک جگہ بنتی ہے انٹرچینج کے لیے۔ یہ بیریا ٹاؤن سے تقریباً، بیریا ٹاؤن کا یہ جو آخری سیکٹر اس سائڈ سے آتا ہے سیکٹر F4 ہے، اس سے کچھ جسٹ ایریل اس کا ڈسٹنس 5 کلومیٹر ہے، اور یہ 7 جو گاؤں ہیں اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہوشیال ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اوپر اس کے جائیں گے تو موڑا گاڑ ہے، پھر آگے سوابا ہے، کھڑکن ہے۔ تو اب یہ بٹیا نور الدین سے آگے کی فوٹیج ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رائٹ سائڈ پہ کھنگر کلاں گاؤں ہے، اس کا بھی ایریا جو ہے وہ رنگ روڈ پہ آیا ہے۔ ان لوگوں کے بھی ہر کے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمیں زمین تو لے لی گئی ہے تو لہٰذا ہمیں اس کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے۔ تو اچھا، وہ آگے جو گھروں کا مسئلہ ہے، جن کے گھر گر چکے ہیں، کچھ پریشان اس حوالے سے بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کے قبریں بھی آئی تھیں، البتہ وہ انہوں نے قبروں میں سے میت جو ہے وہ نئے قبرستان میں شفٹ کر دی ہے، اور یہ بھی مشکل فیصلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے بھی، انتظامیہ کے لیے بھی، کہ وہ کس طریقے سے ان خاص کر جو گھر گرائے جائیں گے ان کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا،
اور امید ہے انشاءاللہ ان کے جو مزریز ہیں ان ختم ہوں گی، اور انشاءاللہ جلد ان کو اس کا معاوضہ بھی ملے گا۔ اب یہ فوٹیج جو دیکھ رہے ہیں یہ اب آپ کھنگر کلان سے ہوتی ہوئی رنگ روڈ جا رہی ہے ٹورڈز چک بیلی خان انٹرچینج میرا موڑا کا مقام پہ۔ اس رنگ روڈ کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ کھنگر کلاں آتا ہے، اور اب اس کے جو بالکل پاس ایریا ہے اس رنگ روڈ کے، وہ ہم پاس پہنچ چکے ہیں چک بیلی انٹرچینج میرا موڑا کے مقام پہ۔ میرا موڑا جو ہے جہاں سے آپ فوٹیج میں بنا رہا ہوں اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ میرا موڑا کا گاؤں آتا ہے، اور اسی کے نام سے جو ہے وہ انٹرچینج بھی بن رہی ہے۔ یہ آپ کے لیے فوٹیج ہم تیار کر رہے ہیں مختلف جگہوں سے، اور اس وقت دیکھیں کہ ڈمپر بھی لگے ہوئے ہیں، وہ مٹی کو پھینک رہے ہیں، اور مٹی کو جو ہے ڈالنے کے بعد اس کی پھر اگلا کام ہوتا ہے لیولنگ کا، پھر اس کی کمپیکشن کا، اور 1 فٹ یہ جتنی بھی کمپیکشن کی جاتی ہے 1 فٹ کی لیئرز میں مٹی ڈال کے کمپیکٹ کی جاتی ہے، اور اگر 1 فٹ مٹی ڈالی جائے تو اس میں 3 انچ جب اس کے اوپر رولر چلتا ہے تو وہ کمپیکٹ ہو جاتی ہے، اور پیچھے 9 انچ بچتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ یہ جو روڈ بنائی جاتی ہیں یا جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے، اگر یہ فارمولہ استعمال نہیں کریں گے تو روڈ جو ہے سیٹل ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ لیں جی اب آپ کے سامنے آ گئی ہے چک بیلی خان انٹرچینج روڈ، چک بیلی خان روڈ کے اوپر میرا موڑا انٹرچینج، اور رائٹ سائڈ پہ چک بیلی خان کو رستہ جا رہا ہے، لیفٹ سائڈ پہ روات کو جا رہا ہے۔ روات یہاں سے کوئی تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور یہ جو سیدھا رستہ جا رہا ہے یہ آگے سالی روڈ کو کراس کرتا ہوا بانڈ کے اوپر جو تقریباً 7-8 کلومیٹر ہے یہاں سے آگے بانڈ کا مقام، اور وہاں پہ یہ اس وقت انٹرچینج بن رہی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ ٹکی گاؤں ہے، لیفٹ سائڈ پہ میرا موڑا آئے گا، اور یہ جو بانڈ کی جو انٹرچینج ہے وہ یہاں سے کوئی 7 یا 8 کلومیٹر ہوگی، اور اس کا بھی میں آپ کو وزٹ کرا چکا ہوں۔ آگے چل کے بسالی روڈ کو کراس کریں گے تو ڈوک راجہ شیر خان ہے، اس کے سب سے زیادہ گھر متاثر ہوئے ہیں، کچھ 14-15 گھر تھے جو ان کے ڈیمالش ہوئے ہیں، اور اس کے آگے پھر جائیں گے تو کلیام ہے، اس کے بھی جو گھر ہیں کلیام شریف کے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی جو ہے وہ پیمنٹ کے انتظار میں ہیں۔ بانڈ کے لوگ بھی گھروں کی جو ڈیمالش ہو چکی ہیں ان کی پیمنٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ڈرون کو دوبارہ ہم نے ٹرن لیا، اور یہ پھر آپ کے سامنے چک بیلی انٹرچینج ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔